سلطان سلیم اول نے کل 8 سال حکومت کی۔ اس عرصہ حکومت میں اپنی سلطنت کا رقبہ تقریباً 2 گنا کر دیا۔ ان کی بے مثال فتوحات اور جنگی قابلیت کی بدولت انہیں سلطنت عثمانیہ کے بہترین حکمرانوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ انہیں حرم کی عورتوں سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، بلکہ شاعری اور مطالعے کا ہر درجے شوق رکھتے تھے۔ علماء کی صحبت سے مستفیض ہوتے، لیکن یہ علمی رجحان ان کی سخت طبیعت کو نرم نہ کر سکا۔ جو شخص ان کی رائے سے ذرا بھی اختلاف کرتا اسے قتل کروا دیتے۔ سلطان سلیم نے اپنے دور حکومت کے 8 سالوں میں 7 وزیر اعظم قتل کروا دیے، کیونکہ وہ اپنے والد سلطان بایزید ثانی کے تحمل کا نتیجہ دیکھ چکے تھے۔ بیجا نرمی نے فوج میں منمانی اور امرا میں خود سری پیدا کر دی تھی، اس لیے سلطان سلیم نے تند و تیز مزاج اپنا کر ان تمام خرابیوں کو دور کیا۔ آپ کی تخت نشینی کے وقت آپ کے دونوں بھائی 2 الگ الگ صوبوں کے گورنر تھے۔ ان صوبوں میں انہوں نے سلطان سلیم کی اطاعت کی، مگر کچھ ہی عرصے بعد شہزادہ احمد بغاوت پر رضامند ہوا اور بروسہ پر قبضہ کر لیا۔ سلطان سلیم نے اسے شکست دی اور بروسہ واپس لے لیا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے وزیر اعظم سمیت جو شہزادہ احمد کا حامی تھا، اپنے بھتیجوں اور بھائی کرکوت کو بھی قتل کروا دیا۔ موت سے قبل آپ کے بھائی کرکوت نے آپ کے لیے نہایت ہی دردناک خط لکھا، جسے پڑھ کر سلطان سلیم بے تحاشا روئے۔ تخت کی جانب سے اطمینان ہونے کے بعد آپ کو نئے چیلنج کا سامنا ہوا، جس کا نام شاہ اسماعیل صفوی تھا۔ اس شخص نے ایران و عراق کے تمام علاقے فتح کر لیے تھے اور اب اس کی سرحدیں عثمانی سلطنت سے آ ملی تھیں، لیکن ان دونوں کے درمیان ٹکراؤ کا سبب مذہبی اختلاف تھا۔ سلطان کو یہ بھی خبر ملی کہ شاہ اسماعیل صفوی مصر کے مملوک حکمرانوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف ساز باز کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کشیدگی کا سب سے بڑا سبب شاہ اسماعیل کا شہزادہ احمد کے بیٹے مراد کو اپنے ملک میں پناہ دینا تھا۔ یہ تمام اسباب سلطان سلیم جیسے بادشاہ کو جنگ پر اکسانے کے لیے کافی تھے۔ سلطان نے جنگ سے قبل شاہ اسماعیل صفوی کے دربار میں ایک خط بھیجا، جس میں سلطنت عثمانیہ کی اطاعت کی شرط پیش کی گئی۔ اس خط کے جواب میں اسماعیل صفوی نے سلطان سلیم کو افیون کا تحفہ بھیجا اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا کہ مجھے لگتا ہے یہ خط نشے کی حالت میں لکھا گیا ہے۔ سلطان یہ سن کر 1,40,000 فوج اور 300 توپوں کے ہمراہ ایران کے دارالحکومت تبریز کے لیے روانہ ہوئے۔ شاہ اسماعیل صفوی نے مقابلے سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی اور عثمانی فوجوں کے راستے میں آنے والے تمام شہر خالی کروا دیے۔ عثمانی فوج کو رسد اور اناج کی شدید کمی پیش آئی، لیکن سلطان سلیم پختہ ارادے کے ساتھ آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ تبریز پہنچ کر دم لیا اور مجبوراً شاہ اسماعیل صفوی کو میدان جنگ میں آنا پڑا۔ ایرانیوں نے شجاعت اور بہادری کی داستانیں قائم کی، لیکن عثمانیوں کی طاقت اور قوت کے آگے ڈھیر ہوئے۔ اس جنگ میں اہم کردار عثمانی توپوں کا رہا، جس نے ایرانی لشکر کو بھون کر رکھ دیا۔ شاہ اسماعیل صفوی فرار ہونے میں کامیاب رہا۔ اب سارا ایران سلطان سلیم کے سامنے تھا۔ یہ چاہتا تو اسے فتح کر کے اپنی قلم رو میں شامل کر لیتا، لیکن فوج مزید پیش قدمی کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے سلطان سلیم واپس روانہ ہوئے۔ اس فتح سے کردستان کا سارا علاقہ عثمانیوں کے قبضے میں آ گیا۔ ایران کے بعد سلطان سلیم شام اور مصر کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ ممالک 250 سال سے سلاطین مملوک کے قبضے میں تھے۔ سلطان سلیم کے دور میں ان کا حکمران کاسوا تھا۔ حرمین شریفین اور حجاز کا علاقہ بھی اس کے تسلط میں تھا۔ عثمانیوں کے مصر سے تعلقات تو سلطان بایزید ثانی کے دور سے ہی خراب چلے آ رہے تھے، مگر جب سلطان سلیم کو شاہ اسماعیل صفوی اور مصر کے لوگوں کا گٹھ جوڑ معلوم ہوا تو اس نے مملوکیوں کا باقاعدہ بندوبست کرنے کی حکمت عملی بنائی۔ اس کے علاوہ سلطان سلیم کا یہ ماننا تھا کہ خادمین حرمین شریفین کے اعزاز کا مستحق اس سے زیادہ کوئی اور حکمران نہیں، اس لیے سلطان سلیم نے اپنے قاصد کاسوا کو اس کے پاس روانہ کیا، جو اس وقت حلب میں موجود تھا۔ کاسوا نے طیش میں آ کر ان ایلچیوں کو قید میں ڈال دیا۔ دوسری طرف سلیم ایک بڑے لشکر کے ساتھ قسطنطنیہ سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ حلب کے قریب دونوں افواج کے درمیان پہلا معرکہ پیش آیا۔
سلطان سلیم مصر کے 2 بڑے افسران خیبر اور غزالی کو اپنے ساتھ ملا چکا تھا۔ مملوکیوں کی بڑی شجاعت سے لڑے، لیکن عثمانی توپوں کی گولے باری نے انہیں زیادہ دیر میدان میں ٹھہرنے نہ دیا۔ بوڑھا سلطان قاصوہ میدان چھوڑ کر بھاگا، لیکن اپنے ہی ساتھیوں کی بھیڑ میں دب کر مر گیا۔ حلب کی آبادی نے سلطان سلیم کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا۔ اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا، اسے شہر کی گچھیاں فراہم کر دی گئی۔ اب سلطان مزید آگے بڑھا اور مملوکیوں کے زیر تسلط تمام شہروں نے اس کا استقبال کیا۔ بغیر کسی مزاحمت کے وہ اس کے حق میں دستبردار ہوتے گئے۔ ان میں دمشق، بیت المقدس اور حمص کے شہر قابل ذکر ہیں۔ اس کے بعد سلطان سلیم مصر کی طرف روانہ ہوئے، جہاں قاصوہ کا جانشین تومن بے عثمانیوں سے جنگ کی تیاری میں مصروف تھا۔ غزہ کے قریب عثمانی فوجیوں کا مقابلہ ایک مرتبہ پھر مملوکوں سے ہوا، اور یہاں بھی اپنے توپ خانوں کی بدولت عثمانی غالب آئے۔ اب سلطان سلیم ریگستان عبور کر کے قاہرہ پہنچ گئے، جہاں انہیں خوش آمدید کے لیے مصری افواج تومن بے کی قیادت میں موجود تھی۔ یہاں نہایت ایک خون ریز جنگ پیش آئی۔ مملوکوں نے ایسی شجاعت دکھائی کہ ایک لمحے کے لیے خود سلطان سلیم کی جان بھی خطرے میں نظر آئی، لیکن جدید اسلحے کی بدولت یہ میدان بھی عثمانیوں کے ہاتھ میں رہا۔ اس فتح کے بعد قاہرہ کے گھر گھر میں مزاحمت شروع ہو گئی، اور عثمانیوں کا اس شہر میں داخل ہونا مشکل ہو گیا۔ اس لیے سلطان سلیم نے عام معافی کا اعلان کرتے ہوئے شہریوں کو باہر آنے کا حکم دیا۔ تومن بے اپنے ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب رہا، لیکن اس کے ساتھیوں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا اور اسے عثمانیوں کے ہاتھ گرفتار کروا دیا۔ سلطان سلیم نے اسے بھی قتل کروا دیا۔ اس کے بعد سلطان سلیم کے انتظامی امور کی طرف روانہ ہوئے۔ گورنروں اور اعلیٰ افسران کا تقرر کچھ اس طرح کیا کہ بغاوت کے آثار پیدا نہ ہوں۔ اس کے بعد مکہ نے بھی سلطان سلیم کی اطاعت کا اعلان کر دیا اور اسے خادمین شرمین کے لقب سے سرفراز کیا، جو اس کی نسلوں میں تقریباً 400 سال تک موجود رہا۔ یہ لقب ملنے کے بعد آخری عباسی خلیفہ المتوکل، جو مصر کے مملوکوں کے زیر سایہ ظاہری شان و شوکت کے لیے بغیر اختیار کے زندگی بسر کر رہے تھے، آپ نے خلافت کے تمام حقوق و امتیاز سلطان سلیم کے حوالے کر دیے۔ اس تاریخ سے عثمانی سلطان عثمانی خلیفہ کے نام سے دنیا میں مشہور ہوئے اور خطبوں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ 1518 عیسوی کو سلطان سلیم ان شاندار فتوحات کے بعد واپس قسطنطنیہ پہنچے۔ کچھ عرصہ آرام کرنے کے بعد آپ نے پھر سے ایک لشکر جرار جمع کرنا شروع کیا اور بحری بیڑے کو مزید طاقتور بنایا۔ سلطان سلیم اس مرتبہ جزیرہ روڈس پر حملے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن اس منصوبے پر عمل پیرا ہونے سے پہلے ہی قسطنطنیہ سے ایڈرینا جاتے ہوئے 1520 عیسوی میں موت کا شکار ہوئے۔ آپ کو دنیا کے بڑے بڑے فاتحین میں شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے سلطان سلمان اعظم دا میگنیفیکیشن نے سلطنت عثمانیہ کی عظمت کو نئے اونچائی تک پہنچایا۔ ان کا تذکرہ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ کے پیار بھرے کامنٹس اور لائکس کا بہت بہت شکریہ۔